کیا جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا؟ اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے، تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہوں، جی بالکل پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے، ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی، ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا، تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں۔ تو اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ ابھی کیونکہ ہم تمہارے اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکیاں ہم کم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا، لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ اہم چیز۔ جنت میں گئے تو جو چاہیں گے ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے، نہ ان کا یہ 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی۔ اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں۔ خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا۔ دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا۔ تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا، افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے کیسا مزہ آتا ہے۔ دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں۔ کمارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین، پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ۔ کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے، دلہن کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی۔ میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ۔ تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل۔ تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی۔ اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی۔ اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے، میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں، کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی۔ ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس۔ میں نے کہا مجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار۔ پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں میری کرا دو، میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے، پھر وہ لڑکی اس نے کرائی ہے۔ تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت مقصورات فی الخیام۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو، اور عربا اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا،
بیوی وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے بھائی. یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ, کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بے مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی فرض کرو, بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری چرا کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا, گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے, ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دی وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. حضرت اس نے اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس, اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگاتا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم ملی صحیح, آڑی ترچی مل گئی, ملی اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں ہے. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی؟
آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا, اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوگا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50, انگریزوں سے اچھی تھوڑی سی تو ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن, ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی, جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں ایک پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان, نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. ایک پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے, لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا, ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں 1 تو بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا, کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا, 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار, صحیح ہے, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار. مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. جنت کا جو معاملہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا. یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا, غلاف وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. وہ غلاف کیا ہے, نظر کی حفاظت, کانوں کی حفاظت موسیقی گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے, زبان کی حفاظت غیبت سے, جھوٹ سے, چغلی سے, اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا, پھر نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دیں. ٹینشنیں, ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت ان ٹینشنوں کے. تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے, لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی, وہ بڑی کانٹے دار ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا,
تو آپ کہیں گے لے جاؤ. اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر. آپ کہیں گے یہ رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا, اتنا گندا رومال, بدبو آ رہی ہے, ہٹاؤ اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بول رہا ہوں, یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا. اور دوسرا آدمی آیا, گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی, آج کل نہیں ہوتی پہلے ہوتی تھی, بلوچوں اور پٹھانوں کی وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے, خوبصورت چمکتی تھی وہ سائیکل. تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر, اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی. اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے, ایک سچا آدمی ہے, بھائی اس کی اس غلاف پہ مت جاؤ, اندر گوں بھرا ہوا ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا, یہ صحیح لگ رہی ہے چیز. تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا, چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو, بس گردن جھکا کے سننا. رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے, اسے اللہ کی خاطر جوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے, لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو, کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں. یہ انسان کا دل نہیں چاہتا, انسان کہتا ہے کیوں, جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا, تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں, ہاں یہ ہوتا ہے بہادر, اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا یہ سب قرآن میں جنت اہل جنت کی صفات بیان کی. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا, بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل, اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے, 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا, پھر دل لگا کے, دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی, یہ اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا. لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں, کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا, جماعت کرایا کریں, اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا, میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھتا. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا, مجھے میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے, کہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت, میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے, مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی, پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہے ہیں, اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی, بیلٹ کھول کے. میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہوگا. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو, ناک میں انگلیاں بھی گھما لو, کان میں انگلیاں بھی گھما لو, روئیاں ٹھوس لو, جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے, کسی اور کی اچھی طرح سے ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا, روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں, تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل. اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. یہ گریبی ہے, اوور ٹائم ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے, تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش. اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی. جہنم کی جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے, وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا, وہ ہے زنا, شراب, غصہ جاری کرنا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو, میں جوان ہو گیا ہوں, ابھی میں بچہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے گھروں میں,
آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے، بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یورپ بھیجا تعلیم کے لیے، 5 سال وہاں بھیجا، سارا خرچہ باپ نے کیا، اتنا پڑھایا لکھایا، اور پھر پپا پوچھے کیوں آ رہے ہو تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ کہتا ہوں ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ، کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو. بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے، ورنہ جائے جہنم میں بھائی. شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے عزت ملی، یہ پیسہ ملا، یہ تعلیم ملی، نام ملا، قوم ملی، یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے؟ یہ تو باپ سے ملا ہے. تو جنت جہنم سے جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا، بڑی مزیدار چیز. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، کتنا مزہ آتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا. عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان. ایک کام بتاؤں، وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم. خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے جہنم کی. وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں، شوہر کو خوش نہ رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں بہت آسان ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھو، خرچہ پورا لو اس سے. پرچی آئیں گی 1 درجن انڈے لا دو، 1 کلو ٹماٹر لا دو. وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے، انڈے لینے کے لیے، واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا. ابھی دہی لے کے آ رہے، ایک میسج آ گیا واپسی پہ ایک بڑی ڈبل روٹی، پھر جا رہا ہے واپس. تو اس کا خون چوس کے رکھو، بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے، اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ، انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کر. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے بھائی؟ ابا سے لیا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی. سارے اس کا خون نچوڑ دو مگر مانو اپنی. منمانی کس کی ہوگی؟ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم. اچھا خیر زیادہ نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟ مردوں کے لیے ہے بد نظری. بے حیائی سے نہیں بچتے آج کل. انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی، جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ یار حسرت نہ رہ جائے گا، اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے، گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوئی. تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو. سب سے مزین کا کیا مطلب ہے؟ کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی ہوئی ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ عذاب ہے، آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ. اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ بھائی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا هل انبئکم بخیر من ذالکم. اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی، وازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں ملیں گی. تو یہاں مزے اڑا لو گے تو وہاں سے محروم. نہیں آ رہی نا بات سمجھ؟ اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ. اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا، آپ اکیلے میں مل، ٹھیک ہے نا؟ ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں، ایک اور حل بتایا، وہ ابھی سب کے سامنے مناسب ہے. گھوم پھر کے نا ہر دفعہ تو نکاح کر لو بھائی حلال طریقے سے، نبیوں کی سنت ہے، اولاد ملے گی. تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے. نظر کی حفاظت مرد کے لیے. عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا، جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شوہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے. بہت سے ہیں اچھے، لیکن آج کل یہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے. تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ. ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے، UK سے فون کرتی ہیں، زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں کی، میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. میں ان بیچاری کو کیا کہتا ہوں؟ ان کو میں نے کہا صبر کرو، اس کو بڈھا ہونے دو، اپنے میاں کو کیا ہونے دو؟ بڈھا ہونے دو. ابھی جوانی کا جوش ہے نا، تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے. ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا، بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا، ان پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی، لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 سمجھایا. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے. ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت نشے میں مست تھے.
جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے، پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے پاس کالز آتی ہیں، ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں، بہت تیزی سے. لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے. بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے. اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش، سختی کرو اپنے گھر میں. چچزاد پھوپھیزاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے. اگر آپ کا بیٹا چچزاد پھوپھیزاد بہن سے دوستی لگاتا ہے، پابندی لگاؤ اس پر. میرے گھر میں جب میرے چچزاد پھوپھیزاد بھائی آتے تھے، میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے، تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا. ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں، جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آگے ملے گا. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے. مصافہ کرنا کزنوں سے، گلے ملنا کزنوں سے. براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے. براڈ مائنڈڈ ہیں ہم، کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں. گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں. چھوڑ دو اللہ کے بندو، یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے. یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب آیا. بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا اور نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا. ہندوؤں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ. سورہ فاتحہ میں 2 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، 2 قوموں کا. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے. ان لوگوں پر نہیں جن پر غضب ہوا. غضب کس پر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے کون مراد ہیں؟ عیسائی. ہندوؤں کا ذکر نہیں، سکھوں کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ہندو اور سکھ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں کا اپنا کلچر ایسا تھوڑی تھا جیسا آج ہو گیا ہے. کیونکہ تو بڑا سخت پردہ ہوتا تھا. داماد جو ہے، ساس جو ہے اپنے داماد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. انہوں نے بھی کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو. ان کا بھی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہے وہ بھی. گھروں میں زنا ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ان کے ہاں برباد ہو گیا نا ہندوؤں کا فیملی سسٹم کی جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. ہر عورت کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے معاشرے میں حیوانیت پھیلا دی ہے. شکر کرو میرے بھائی، اللہ نے مسلمان بنایا ہے. اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بار بار ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوائی ہے کہ اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو کزنوں سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے. لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو آج کل ان میں بھی ایک بےہودگی آ گئی ہے، کسنگ کرتی ہیں ایک دوسرے. چھوڑ دو اس بے شرمی کو. جیسے مرد ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں بس، تو لڑکیاں بھی آپس میں ملیں مصافحہ بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. برائی پھیلتی ہے معاشرے میں اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے؟ زنا ہے، لڑکیوں سے فضول دوستیاں ہیں، گپے ہیں. اور جنت میں جانا ہے تو بیوی کو ٹائم دو. وہ ٹائم دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کا کوئی پولیس نہیں پوچھے گی آپ سے. وہ تو اللہ نے حکم دے دیا نا. اللہ نے حکم دے دیا بھائی اس کو ٹائم دو، تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی فون آ جائے اننون نمبر سے کسی لڑکی کا تو بھاگ جائیں گے، بچے پھینک کے بھاگ جائیں گے. تو جہنم میں جاؤ بہت اچھا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ ہے بھائی ایک تو مسلمانوں کا ریشو کتنا ہے؟ وہ کم ہے. 1 ارب یا 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. ان کافر میں بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی، ان کو آپ نکال دیں. باقی زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام پہنچ چکا ہے، وہ بھی جہنم میں. پھر یہ اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی گناہگاروں کا ریشو بہت زیادہ. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں. تو دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی غلط ہوں باقی سارے کیا ہوں، تو اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کئی مقام پہ قرآن میں اس سوال کا جواب پہلے دلائل قائم کیے اپنی توحید پر کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے. اور میں زنا کو ناپسند کرتا ہوں، میں بے حیائی کو ناپسند کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں رک جاؤ. ایسی عجیب عجیب آیتیں ہیں قرآن کی، خدا کی قسم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں. انشورنس بھی جوا ہے.
जुआ चाहे वो रोड पे गटर के ढक्कन पे बैठ के खेल रहे हो ना, वो भी जुआ है। और वो कंपनी बना के खेलोगे कि अब्बा मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे, नहीं मरे तो आपकी रकम डूब जाएगी, ये भी जुआ है। उसको जदीद शक्ल दे दी है। तो अल्लाह की कुरान में फरमाते हैं ये जुआ और ये सारी चीजें नजिस हैं, पलीद हैं। और आगे फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें रोक रहा हूं, तो क्या बताओ तुम रुक जाओगे अब मेरे कहने से? क्या कैसे कैसे अल्लाह ताला तरगीबें दे रहे हैं, उभार रहे हैं कि मैं खुदा तुम्हें कह रहा हूं शराब छोड़ दो, मैं खुदा तुम्हें कह रहा हूं कि जुआ छोड़ दो, इंश्योरेंस छोड़ दो, इंश्योरेंस की जो मुलाजमत है जुए में किसी भी तरह से पड़ना हराम है, ये सब नापाक अमल हैं। फहल अंतुम मुंतहून, क्या आप भी रुकोगे? कोई असर ही नहीं होता हमारे ऊपर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को ये बातें करते थे तो मुशरिकीन ने भी यही एतराजात किए थे, कहते थे आप हमारे कौम के खिलाफ इतना क्यों जा रहे हैं? आप ऐसा करें कि इस कुरान में इन अहकाम में थोड़ी सी तब्दीली कर लें। आज हमने जो सूरह यूनुस पढ़ी तो अल्लाह ने हुक्म दिया कुल मा यकूनु ली अनुबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी फक़द लबिथ्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, देखो मैं तुम्हारे दरमियान 40 साल रहा हूं, मैंने कभी कोई कलाम अपनी जबान से पेश नहीं किया। 40 साल के बाद अचानक एक उम्मी की जबान से ऐसी आयतें निकलना शुरू हो गई जो दिलों को हिला रही हैं और उसमें बड़े प्यारे अहकाम दिए जा रहे हैं, तो समझ लो कि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हैं। और अल्लाह अपनी तरफ से जो कुछ मेरी जबान पे जारी करेगा मैं उसमें तब्दीली नहीं कर सकता। और ये भी बताया अल्लाह ने कि नबी को कि इनको कह दो इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे तो खुद डर है कि अल्लाह जो अहकाम मुझे दे रहा है अगर उसमें मुझसे नाफरमानी हुई तो मुझे भी बहुत बड़े दिन के अजाब का खतरा है, मैं भी पकड़ में आ जाऊंगा। सबके लिए कानून बना दिया अल्लाह ने, सबके लिए। तो भाई या तो एक तरफ ये दलाइल है, इनको देखो, और अगर अक्सरियत को देखना है तो फिर अल्लाह ने धमकी दी है लामलान्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, फरमाया ये ना समझो कि जहन्नम मेरी छोटी है, मैंने कसम उठाई हुई है कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भर दूंगा। जबरदस्ती नहीं अल्लाह किसी को जहन्नम में, हम तो कसम उठाते ना जबरदस्ती, ये ताकीद के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा होगा। इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहना कि जन्नत में ज्यादा लोग जाएंगे और जहन्नम में कम, ना 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 ना, जहन्नम में ज्यादा लोग जाएंगे, भर दूंगा मैं, इसलिए कभी इस खुशफहमी में ना रहना। यहां तक फरमाया यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, उस दिन को याद करो जब हम जहन्नम से कहेंगे कि ऐ जहन्नम क्या तू भर गई है, और जहन्नम कहेगी अल्लाह बता और भी कोई है तो डाल दे मेरे पेट में, और भी है तो डाल दे मेरे पेट में। वजह उसकी ये है कि अल्लाह ने अपने बंदों पर हुज्जत को ताम कर दिया है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्यी, फरमाया दीन में जबरदस्ती नहीं है, आप गैर मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। आप किसी हिंदू को समझा तो सकते हो कि इस पत्थर के सामने सर मत झुकाओ, गन पॉइंट पे उसको वहां से हटा नहीं सकते, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। लेकिन आगे अल्लाह ने धमकी दे दी है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं जो कह रहा हूं ना कि जबरदस्ती दीन पे नहीं ला सकते, इसलिए नहीं कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि पता नहीं हमारा दीन सही भी है या नहीं है, ना 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 ना, फरमाया इसलिए नहीं ला सकते क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य, सीधा रास्ता और गलत रास्ता बिल्कुल ऐसे क्लियर है जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। इतना साफ जब रास्ता है तो अगर कोई बुत के सामने झुक रहा है तो अपनी जहन्नम का सामान खुद इकट्ठा कर रहा है वो। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन उससे, अपने हाथों से बना के क्यों झुके इसके सामने? जिसने बनाया है, जिस रब ने पैदा किया, पानी में आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर बनाए, उसके सामने क्यों नहीं झुकते थे? तो याद रखो जैसे हिंदू का गलत होना बिल्कुल वाज़े है, ऐसे ही मुसलमान के लिए नमाज ना पढ़ना भी गुमराही है, इसमें भी दो राय नहीं हो सकती। रमजान का रोजा छोड़ देना इसी तरह गलत है बिल्कुल, इसमें भी दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमने अल्लाह को मान लिया, हम ना हिंदू मजहब इख्तियार करते हैं ना सिख मजहब इख्तियार करते हैं, हम मानते हैं कि एक खुदा है, उसका एक रसूल है जो आखिरी नबी है और उसकी किताब है, तो भाई फिर उस किताब को फॉलो क्यों नहीं करते? उसको क्यों नहीं फॉलो करते? लोग कहते हैं मौलवियों में इख्तिलाफ बहुत है, कुरान के हकाम तो बहुत वाज़े हैं ना। क्या मौलवियों में ये भी इख्तिलाफ है कि नमाजें 5 है कि 4 हैं? बोलो ना भाई, इसमें कोई इख्तिलाफ है? क्या ये भी इख्तिलाफ है कि सूद लेना गलत है? क्या इसमें भी इख्तिलाफ है कि माँ बाप का दिल दुखाना सवाब है या हराम है? इसमें कोई इख्तिलाफ है? ग्रीन वाले से पूछो, व्हाइट वाले से पूछो, टांगे चौड़ी करने वाले से पूछो, पतली करने वाले से पूछो, सब कहेंगे कि भाई सबसे बड़ा जुर्म हुकूकुल इबाद में वालिदैन की, बोलो भाई, नाफरमानी, उनको परेशान कर, सबसे बड़ा जुर्म, सबका इत्तिफाक। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ये आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है।
اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے 15ویں صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی, آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ ادھر جاؤ, بولتے زور سے آمین, وہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرنا, رفع الیدین وغیرہ یہ کرنا, پھنس جاتا ہے انسان. پگڑی کون سی پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی, ٹوپی پہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو, اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان. اتنے فرقے بن گئے ہیں. اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں وجود میں آ گئی, ٹوپیوں والے الگ, بغیر ٹوپیوں والے. ابھی تک تو یہ تھے نا حنفیوں میں دیوبندی بریلوی بنے ہوئے تھے. اہل حدیث میں کہا جاتا تھا نہیں, اہل حدیث میں بہت سارے ٹوپی والے, بغیر ٹوپی والے. پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں, اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں. پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت نماز جنازہ کو زور سے پڑھتے ہیں, کچھ آہستہ پڑھتے ہیں. تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مقتدا اور رہبر ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچے, لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھینکے گا آپ کو اس دنیا. سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں, لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑے ایشو کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا, اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا, آؤ. کیسا پیارا اسلام, آؤ. نتلو ما حرم علیکم ربکم, میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کی. کیسا اندھیب انداز ہے. تعالوا, آؤ آؤ میں بتا دوں. چھوڑو ادھر ادھر نہ جاؤ, ٹانگیں چوڑی, چھوڑو ادھر ادھر, کہتے ہیں نا جیسے کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو نا, وہ گرین والا ادھر کھینچ رہا ہو, دوسرا ادھر, اور کوئی مولوی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو, پریشان ہو, یار یہ بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں نا ادھر ادھر میں تجھے بتاتا ہوں, زیادہ چکر میں نہیں پڑ تو بھائی یہ 2-4 کام. بالکل یہی انداز ہے اللہ کا. اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا, آؤ. تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتا ہے آئیے, تشریف لائیے. عربی میں ایک لفظ ہے ایتی, مطلب آ جا, ادھر پڑا بڑھ اتھے آ, اور تعالو آئیے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کی تم پر کیا کر رہا ہے, حرام کی. اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے. بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے, ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے نے لکھ دیا. وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے, اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا. اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے, اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے, لیکن جو شریعت کی بات ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے, وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو 2 رائے ہیں نہیں. اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو, ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں, کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں اہل حدیث ہوں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ 2-4 کام کرو جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ناموں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے. اللہ کہیں گے جو احکام اور عقائد میں نے دیے تھے وہ ہیں یا نہیں. اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا دیا ہے. وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے پورا, ٹھیک ہے نا, کام کرو کام مسلمانوں والے, ٹھیک ہے نا, کام. تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا. بس اختیارات صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ سب داخل ہے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں, تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو, یہ بھی ہے, یہ بھی میرے بندے ہیں. تبھی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے. عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا, رسول کا لفظ بعد میں.